راجہ داہر اور امویوں کے درمیان دشمنی اور عربوں کے سندھ پر حملے کی دو ہی بڑی وجوہات تھیں۔ پہلی کہ عرب جنگجو سردار محمد علافی، جس نے مکران پر حملہ کیا اور وہاں کے گورنر کو مار دیا۔ جب امویوں نے اس کے خلاف کارروائی کی تو وہ بھاگ کر سندھ آ گیا اور سندھ کے راجہ داہر نے محمد علافی اور اس کے 500 ساتھیوں کو پناہ دے دی۔ اور دوسری وجہ یہ بنی کہ عرب تاجروں کا ایک قافلہ جو کہ سری لنکا سے آ رہا تھا، جب وہ دیبل پہنچا دیبل کی مید قوم نے ان کے 8 بحری جہاز لوٹ لیے اور ان بحری جہازوں میں موجود مسلمان عورتوں کو بھی قیدی بنا لیا اور ساحل کے قریب ہی دیبل کی جیل میں قید کر دیا۔ اور مورخین یہ بھی کہتے ہیں کہ ان ڈاکوؤں نے راجہ داہر کے کہنے پر ہی یہ حملہ کیا تھا اور راجہ داہر اور ڈاکو آپس میں ملے ہوئے تھے۔ ان عورتوں میں سے ایک بنو عزیر کی عورت بھی تھی، جس نے بے بسی کے عالم میں اموی گورنر حجاج بن یوسف کو پکارتے ہوئے کہا، اے حجاج میری مدد کو پہنچ۔ اس حملے سے جو لوگ بچ گئے، جب انہوں نے یہ پکار حجاج بن یوسف تک پہنچائی تو حجاج نے بے قرار ہو کر کہا، میں حاضر ہوں۔ حجاج بن یوسف نے راجہ داہر کو خط لکھا اور مسلمان عورتوں کو رہا کروانے اور ان ڈاکوؤں کو سزا دینے کا مطالبہ کیا، لیکن راجہ داہر نے کہا، یہ ڈاکو بہت زیادہ طاقتور ہیں اور میری اطاعت قبول نہیں کرتے اور ان سے زیادہ اس علاقے میں کوئی بھی طاقتور نہیں، لہٰذا میں کچھ نہیں کر سکتا۔ راجہ داہر کا یہ انکار حجاج بن یوسف کو غضبناک کر گیا اور اس نے دیبل پر چڑھائی کا حکم دے دیا اور اس طرح سندھ پر حملوں کا آغاز ہو گیا۔ حجاج بن یوسف نے اپنے سپہ سالار عبداللہ بن نہیان کو سندھ پر حملے کا حکم دے دیا، لیکن یہ لشکر بھی ناکام رہا اور عبداللہ بن نہیان اس حملے میں شہید ہو گیا۔ اس کے بعد حجاج نے اپنے انتہائی قریبی سپہ سالار بدیل بن طہافہ کو دیبل پر حملے کا حکم دیا۔ یہ حملہ بھی ناکام ہو گیا اور بدیل بن طہافہ بھی سندھ کے معرکے میں شہید ہو گئے۔ حجاج کو بدیل کی شہادت کا اتنا دکھ ہوا کہ اس نے بدیل کی شہادت کی خبر دینے والے سپاہی کو ہی سزا سنا دی اور کوفے کے امام مسجد کو یہ حکم دیا کہ تم جب بھی اذان دو تو مجھے بدیل کا قتل یاد دلاتے رہنا تاکہ میں انتقام لے سکوں۔ اب حجاج سندھ پر حملہ کرنے کے لیے اور زیادہ بے چین ہو گیا اور وہ کسی صورت ناکام نہیں ہونا چاہتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس نے نجومیوں کو بلایا اور اس نے خود ذائچے بنوائے اور فالیں نکالیں۔ ان ذائچوں اور فالوں سے جو اشارے ملے، ان کے مطابق سندھ کو صرف ایک ہی شخص فتح کر سکتا تھا اور وہ تھا عماد الدین محمد بن قاسم۔ وقت تھا 711 عیسوی۔ اس وقت محمد بن قاسم ایرانی شہر شیراز میں فوجی تربیت حاصل کر رہا تھا اور اس وقت محمد بن قاسم کی عمر 17 سال یا ایک اور اندازے کے مطابق 27 سال تھی۔ حجاج بن یوسف نے محمد بن قاسم کی طرف پیغام بھیجا کہ اسے سندھ پر حملہ کرنے والی ایک فوج کی قیادت کرنی ہے۔ محمد بن قاسم ایرانی شہر شیراز میں ہی ٹھہر گیا اور جس فوج کی اس نے قیادت کرنی تھی اس کا انتظار کرنے لگا۔ محمد بن قاسم کی فوج 6000 گھڑ سواروں پر مشتمل تھی اور اس کے ساتھ 3000 اونٹ بھی موجود تھے جس پر ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ اس کے علاوہ حجاج بن یوسف نے 30,000 دینار کا الگ سے بندوبست بھی کیا تھا کہ تاکہ ضرورت کا ہر سامان خریدا جا سکے۔ حجاج بن یوسف نے تیاریوں کے اعتبار سے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ محمد بن قاسم جب مکران پہنچا تو اس کی فوج میں 6000 کیمر رائڈر اور پیدل فوج کے دستے اور شامل ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ حجاج بن یوسف نے دیبل کے قلعے کی دیواریں توڑنے کے لیے 5 منجنیقیں بھی سمندر کے راستے محمد بن قاسم کی طرف روانہ کر دی۔ اس ہر منجنیق کو چلانے کے لیے 500 سپاہی بھی ساتھ موجود تھے۔ اب محمد بن قاسم کی فوجیں آگے بڑھیں اور انہوں نے راستے میں آنے والے 2 بڑے شہروں پنجگور اور ارابیل کو بھی فتح کر لیا۔
ان دونوں شہروں کو فتح کرنے اور سندھ کی سرحد تک پہنچنے میں 1 سال کا عرصہ گزر گیا تھا۔ اب 712 میں محمد بن قاسم دیبل کے قلعے کے باہر پہنچ گیا۔ اس نے قلعے کے سامنے منجنیقیں نصب کر لی اور اپنے کیمپ کے ارد گرد خندق بھی کھود لی۔ محمد بن قاسم نے دیبل کے قلعے کو کیسے فتح کیا اور محمد بن قاسم کی حکومت سندھ میں کس جگہ تک پہنچ گئی؟ محمد بن قاسم اور راجہ طاہر کا سامنا کس جگہ پہ ہوا؟ اگر آپ یہ سب جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔